الرحمن الرحیم اشهر المصنفات في التدليس والمدلسين هناك مصنفات في التدليس والمدلسين كثيرة أشهرها ثلاثة مصنفات للخطيب البغدادي رحمه الله. واحد في أسماء المدلسين واسمه التبيين لأسماء المدلسين، والآخران أفرد كل منهما لبيان نوع من أنواع التدليس. التبيين لأسماء المدلسين لبرهان الدين ابن الحلبي. تعریف اہل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس للحافظ ابن حجر رحمہ اللہ. چلو جی، صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہر المصنفات تدلیس میں اور مدلسین کے بیان میں وہ کون سی ہیں؟ یہاں مصنفات ہیں تدلیس میں اور مدلسین میں کثیرہ. بہت سارے لوگوں نے اس مسئلے پر کام کیا ہے. اشہر ان کے 3 مصنفات ہیں خطیب بغدادی کی، 3 کتاباں جی. ایک مدلسین کے اسماء میں ہے اور اس کا نام ہے التبیین لاسماء المدلسین، اور دوسری 2 علیحدہ کیا ہر ایک کو ان دونوں سے ایک قسم کے بیان کے لیے تدلیس کے انواع سے، اور تدلیس شیوخ تے تدلیس الاسناد بھی ان کے لیے وکھرا وکھرا کیتا جی. سمجھے؟ دوسری کتاب التبیین لاسماء المدلسین برہان الدین ابن الحلبی کی. تیسری جو مشہور کتاب ہے وہ ہے تعریف اہل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی. تے مصنف بھی کہہ رہے بھی یہ 2 میں چھپ گئی نے جی. اے شاباش سے. تے او نا تھلے نکی جی گل ویکھ لو، او برہان الدین حلبی دسے ہی شیخ محدث فقی ابراہیم بن محمد بن خلیل طرابلسی برہان الدین حلبی معروف سبتو ابن العجمی یا برہان حلبی 753 تے پھر 841 فوت ہوئے. ان کے مؤلفات ہیں نور النبراس علی سیرت ابن سید الناس اور بل الحمیان فی معیار المیزان. یہ جو میزان الاعتدال ہے نا اس کا ذیل لکھا ہے. ذیل ہوندا ہے بھی ایس بندے کولوں ایس موضوع وچ کچھ گلاں رہ گئیاں نے وہ میں نال لانا. تے اے بھی لوکاں بڑے کام کیتے نے ذیل والے بھی. کہڑے؟ ذیل والے. انہاں نے پوری محنت کیتی تے ظاہر ہے ہر بندہ تا بالکل حد نو ہاتھ لگ نہیں سکدا. انہیں اپنی محنت. دوجا بندہ جی میں حاجی خلیفہ کشف الظنون ہے نا، پھر ان دے نال بعد جو لوکاں ذیل لکھے لائبریریاں پھر کے ہور کتاباں دسیاں تو ساریاں حاجی خلیفے والے منسوب نے، لیکن کل 6 جلداں وچ کتاب پوری جی ہے جی. حاجی خلیفے دیاں وڈیاں 2 جلداں نے جی، تے باقیاں بعد والے بندے مزید کم کیتے جی جی. اچھا جی، تو پھر تو لکھ چڑھتے ہیں کہ بے کشف الظنون کے ذیل میں یہ لکھا ہے جی بے جڑیاں بعد نال لوکاں محنتاں کیتیاں جی. سمجھ آؤندی پئی جی؟ اے شاباش جی. ایویں وہ جڑے نا 21 جلدیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ دے الاحادیث جامع الکبیر للاحادیث ان دے وچ بعد امام رافی نے جڑیاں حدیثاں امام سیوطی رحمۃ اللہ کو رہ گئیاں
انہوں جمع کر کے تو چھاپن لگے، وہ بھی جلداں وچ پا دتیاں نے 21 وچ، تاکہ بترتیب ساری کٹھیاں ہو جان جی۔ تو جڑی انہوں دی جلداں نے اس دا نام لکھا ہے وچ وکھرا کہ یہ امام رافی نے محنت کی ہے جی۔ لیکن یہ بھی ایسے نے بھی شوق دین دا کم کریے، دین دا کم کریے جی۔ اچھا جی سمجھے ہی تے فی نقد الرجال للذہبی کی جو ہے، اور سنن ابن ماجہ پر ان کی برہان حلبی کی تعلیق بھی ہے، سنیں نا امنا برہان الدین ابن الحلبی تو برہان حلبی بھی ان کے اندر نہیں جی۔ تے دوسرے بندے نہیں او جڑا نا 6 نمبر 3 تے او توبہ چھپ کی کتاب سنیں یہ رسالہ صغیرۃ الحجم، لیکن بڑے فائدے نے دے جی۔ اچھا اگلے بھی ہو توبہ لکھے، صرف 10 بھی کتاب چھپی یہ ہیں بھی حافظ صاحب نے بڑی محنت کی تھی، تو علماء نے اس سے بڑی توجہ کی تھی بھی بلے 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 بلے۔ اشہر المصنفات تدلیس اور مدلسین میں، یہاں مصنفات ہیں تدلیس اور مدلسین میں کثیرہ، اشہر ان کے 3 مصنفات، خطیب بغدادی کے 1 مدلسین کے اسماء میں، اور نام مسقا التبیین لاسماء المدلسین، اور دوسری 2 علیحدہ کیا ہر ایک ان دونوں سے تدلیس کے انواع میں سے ایک نوع کے لیے۔ تو بڑیاں 2 ہی نوع نے تدلیس دیاں، تدلیس والاسناد، ان دے وچ دوجیاں 2 قسمیں آئیاں سن جی۔ تدلیس التسویہ جڑا سی وہ بھی تدلیس والاسناد وچ ہوئی سی جی۔ جی التبیین لاسماء المدلسین برہان الدین بن حلبی کی قد توبیت حاضح الرسالہ، تعریف اہل تقدیس بے مراتب الموصوفین بالتدلیس۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی ٹور بٹور جڑا ٹور پڑھیے سبق۔ بسم اللہ صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغدادی رحمہ اللہ کی 1 مدلسین کے ناموں میں، اور نام اس کتاب کا التبیین لاسماء المدلسین، اور دوسری 2 ہر ایک علیحدہ کیا ہر ایک کو ان میں سے ایک نوع کے بیان کے لیے تدلیس کے انواع سے۔ دوسری تبیین لاسماء المدلسین برہان الدین بن حلبی کی تعریف، اور تعریف اہل تقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس حافظ ابن حجر رحمہ اللہ۔ المرسل الخفی تعریفہ لغتاً، المرسل لغتاً اسم مفعول من الارسال بمعنى الاطلاق، کأن المرسل اطلق الاسناد ولم يصله، والخفي ضد الجلي لأن هذا النوع من الارسال غير ظاهر فلا يدرك الا بالبحث۔ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرسل خفی کون؟ پہلے کون ہے؟ تدلیس آئیے ہون ارسال خفی۔ ایک اندیاں 2 قسمیں نے، سخت خفی کی، سخت ظاہر جو اس کی تے سخت خفی دیا کی مدلس، تدلیس نہیں مدلس، حدیث دے نہ رکھو نا مدلس، تو کل 6 ہو گئی ہیں جی۔ ایتے 6ویں تے آخری تعریف، دونوں لفظوں دا پہلے لغوی معنی پھر مصطلح تعریف۔ لغتاً مرسل اسم مفعول ہے، مشتق ہے ارسال سے، ارسال کا معنی کھلا چھوڑ دینا۔ ان او وجہ تشبیہ مطلب بھی لغوی تے اصطلاحی معنی جب مناسبت بھی کڈنی نا، گویا کہ جو مرسل ہے جس نے ارسال کیا ہے اس نے چھوڑ دیا ہے اسناد کو اور نہیں موصول کیا اسناد کو، ایتا آ گیا جب مرسل۔ خفی یہ ضد ہے جلی کی، اس لیے کہ یہ نوع ارسال سے ظاہر نہیں ہوتی، بڑی پڑتال کر کے
پس نہیں ادراک کیا جاتا اس نوع کا مگر پوری بحث کے ساتھ یعنی امتحان کے ساتھ، تام واسطے خفی، تام واسطے اگے جی اصطلاحاً أن يروي الراوي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع وغيره كقال۔ اصطلاح میں مرسل خفی کس حدیث کو کہتے ہیں؟ یہ کہ روایت کرے راوی اس بندے سے جس سے اس کی ملاقات ہے یا اس کا ہم زمان ہے، لیکن روایت کرے ما اس حدیث کو جو نہیں سنی اس سے، روایت کرے ایسے لفظ کے ساتھ جو احتمال رکھتا ہے اور سما کے، مثلا قالات ان فلاں، کالا روے یا ان فلاں، یہ بھی ہیں جی، جب تک نہیں آخنا سمیت تو اخبارنا انبانا اس وقت تک وضاحت نہیں، حدثنا وضاحت نہیں ہونی ہے جی۔ سنیں کیا کہ تعریف کر اصطلاحاً مرسل خفی وہ حدیث ہوتی ہے کہ روایت کرے راوی اس سے کہ جس سے اس کی ملاقات ہے یا وہ اس کا ہم زمان ہے، روایت کرے وہ حدیث جو نہیں سنی اس نے اس سے، ایسے لفظ کے ساتھ روایت کرے جو اعتماد رکھتا ہے سما کا اور سما کے غیر کا، جیسے بھئی خود سنی ہو شاید نہ سنی ہو۔ مرسل خفی تعریف اس کی لغاتن، مرسل لغاتن اسم مفعول ہے ارسال سے بمعنی اطلاق، چلو جی گویا کہ مرسل نے چھوڑ دیا ہے اسناد کو اور نہیں موصول کیا اسناد کو، اور خفی ضد ہے جلی کی، اس لیے کہ یہ نوع ارسال سے ظاہر نہیں ہے، پس نہیں ادراک کیا جا سکتا اس نوع کا مگر پوری پڑتال کے ساتھ۔ اصطلاحاً یہ کہ روایت کرے راوی اس محدث سے کہ ملاقات ہے راوی کی اس سے یا ہم زمان ہے راوی اس کا، لیکن روایت کرے ما وہ حدیث جو نہیں سنی اس سے، روایت کرے ایسے لفظ کے ساتھ جو اعتماد رکھے سما کا اور سما کے غیر کا، جیسے قالا وغیرہ۔ مہدہ سب کو ہو گیا جی۔ لغتاً اسم مفعول ہے ارسال سے بمعنی اطلاق، گویا کہ مرسل نے کھلا چھوڑ دیا ہے اسناد کو اور نہیں موصول کیا اس کو، اور خفی ضد ہے جلی کی، اس لیے کہ یہ نوع من الارسال غیر ظاہر ہے، بس نہیں جانی جا سکتی مگر پڑتال کے ساتھ۔ وہ بحث ہے پوری پڑتال، جانچ پڑتال تو بعد پتہ لگتا ہے۔ اصطلاحاً یہ ہے کہ روایت کرے راوی اس سے کہ ملاقات کی ہے راوی نے اس سے یا ہم زمان ہے راوی اس کا، وہ حدیث کہ نہیں سنی اس نے اس سے، ایسے لفظ کے ساتھ جو اعتماد رکھے سما کا اور سما کے غیر کا، جیسا کہ کالا وغیرہ۔ سنیں جی اگے جی مثال مثال ما رواہ ابن ماجہ من طریق عمر بن عبد العزیز عن عقبہ بن یعنی یہ نا وہ تعریف شرح تعریف دی لوڑ کو نہیں وضاحت ہوگی، پیچھے بھی گل کی سنی یا جی زمر گل آئی سی پیچھے جی اگے جی۔ مثال ما رواہ ابن ماجہ من طریق عمر بن عبد العزیز، وہی تدلیس و شیوخ سی نا وہ اندے نال ملدی جلدی ہے جی۔ بن عامر رضی اللہ عنہ مرفوعا رحم اللہ حارس الحرسی فإن عمر لم يلقى عقبة كما قال المزي في الأطراف۔ مثال اس کی وہ حدیث ہے روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے عمر بن عبد العزیز کی سند سے، عمر بن عبد العزیز عقبہ بن عامر سے، یہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مرفوعاً اور تھلے سند نہیں دسی ہوندی پی ہے۔ تو حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت فرمائے اللہ تعالیٰ فوجیوں کے محافظ پر، حرس
ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਅੱਲਾ ਉਸ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਜੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਫਤਿਹ ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ। ਫਤਿਹ ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨਾ ਹਵਾਜ਼ਨ 'ਚ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ ਕਿ ਪਰੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੀ। ਜੀ ਉਹ ਸਿਹਾਬੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਉਸ ਵਕਤ ਉਤਰਿਆ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਹਾਜਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸਤੰਜਾ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਤੇ ਸੁਬਹ ਸੋਹਣਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਤੇ ਸਫੈਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮੁਜਾਹਿਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਫੈਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੱਦ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿੰਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਬੈਕ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ। अल्लाह अकबर। तो ए फरमाया अल्लाह ताला उस पर जो हरस का हारिस है, जो हरस जम है कि जो मुहाफिजीन है ना उनका जो हिफाजत करता है जी जी हो इस्लामी मुल्क दी सरहद उत्ते मुल्क दी हिफाजत एलाए कलिमतुल्लाह वास्ते घोड़ा बनना दुश्मनां दे सामने ते रहना अल्लाह दी कसम है अजीब ही बंदा है। अल्लाह ते अल्लाह दे सोहने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह विच नमाज़ां में पढ़ रहा है, बड़ी कोई शान वाला बंदा है, बड़ी अजमत है अल्लाह दी कसम। होए आर्डर नहीं, फौजियों के आर्डर के तहत नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए वहाँ खड़ा है। ये असल कि शर्तां नाल ने जिहड़ी अजमत दियां ने जान वे निक्यो। ये हुण जिहड़ी मिसाल है ना इहदे विच जिहड़े रावी ने ना उमर बिन अब्दुल अजीज़ जी, कौन उमर बिन अब्दुल अजीज़, बड़े मशहूर बंदा है। नई मुलाकात इनकी जनाब उकबा से, इनकी मुलाकात नहीं है। अब आन उकबा है ना तो विच कोई रावी रह गया है, विच कोई तो ज़माना एक ही है का, जैसा कि कहा है मिज़्ज़ी ने अतराफ़ के अंदर विच एक बंदा रह गया है। सुने ही ए गल मिसाल उसकी वो है कि रवायत किया उसको इब्ने माजा ने और थले बंदे ता नहीं दसे पूरी सनद मौजूद है किताब विच, लेकिन वो चूँकि थले तो सनद पूरी है जिथे बंदा विच डिग्या उत्थे पहुँचना सी। उमर बिन अब्दुल अजीज़ आन उकबा इब्न आमिर रदी अल्लाह अन्हु से मरफूअन कि रहमल्लाह भी सोने फरमाया रहमल्लाह हारिस अल हरसे ओ किताबुल जिहाद विच सुने ओ हदीस नंबर 2769 क्योंकि उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने नई मुलाकात की जनाब उकबा से। इंज ना आख्या जनाब उमर ने मुलाकात नहीं की, उमर बिन अब्दुल अजीज़ मुराद जैसा कि कहा है मिज़्ज़ी ने अतराफ़ में। हाँ जी शाबाश शाबाश शाबाश। सरकार ने फरमाया रहमत फरमाए अल्लाह ताला मुआफ़िज़ीन के मुहाफ़िज़ पर, क्योंकि उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने नई मुलाकात की जनाब उकबा से, जैसा कि कहा नामा मिज़्ज़ी ने इतराफ़ में। ध्यान करें जब ये जो तारीफ़ की है ना ओ मेरा हाशियत जी और ये तारीफ़ की थी किंदी और मुरसल खफ़ी दी हाशिया नज़र आ रही
یہ تعریف ہے ابن قطان کی، اور تعریف کی حافظ ابن حجر نے جی نخبۃ الفکر جو پڑھو گے وہ آپ نے یہ تعریف کی کہ مرسل خفی وہ حدیث ہوتی روایت کرے اس کو راوی اس سے کہ جس کا وہ اور نہیں سنا اس سے، اور اس سے ملاقات نہیں ہوئی، اس سے نہیں ہوئی. لیکن اتنے دن ہم من لا کے یا ہوئے نا تو انہوں نے آخیا بھی جس سے ہم زمان تو ہے لیکن ملاقات نہیں ہوئی اور سما بھی ان سے نہیں ہے. تو فرق مرسل خفی تے مدلس کے اندر پیچھے گزر گیا بھی دونوں فرق کی ہوں. جی جی اچھا جی اے جڑے جی نا اے کون اے عمر بن عبدالعزیز نظر آ رہے ہیں، امام حافظ علامہ مجتہد زاہد عابد سید. سید بمانا وہ نہیں جڑا سارے کو مشہور سید ہے، امیر المومنین بھی لقب آپ نے دیتا نے جی. حقاً عمر بن عبدالعزیز اے جڑا نا جی اے عمر اے مروان دا پوتا ہے جی. تو مروان بن حکم بن ابی العاص جی ابو حفص کرشی اموی خلیفہ زاہد راشد تے اشج بنی امیہ وکان من ائمۃ الاجتہاد ومن الخلفاء الراشدین جی. وکان حسن الخلق والخلق کامل العقل حسن السمت جید السیاست حریص تھے علی العدل بکل ممکن، اور وافر العلم فقیہ النفس ظاہر الذکاء والفہم اواہا منیبا قانتا للہ حنیفا زاہدا مال خلافت زہد کرنے والے، ناطق بالحق مع قلت المعین تھوڑے سن تے عمراء ظالمہ کیا سن کثیر سن. ملوہ انہوں نے بڑا پریشان کیا. اوہ جڑا سلسلہ یزیدیہ دا ٹولا آ رہا سی بھائی جنہاں نے اگے ساری عیاشی سی بھائی ناشتہ پورے خوہ جڈا کردے سن، انہوں نے آخنا بھی سکی روٹی کھانی جی انہوں نے دشمن ہونا ہی ہونا ہے جی. ملوہ وکارہ محاکتہ لہم و ناکسا انہاں دی عطیات کٹ کیتے. اتوں تو سارا رولا پیندا ہے جی. تے وا آخذہ کثیرا مما فی ایدیہم مما اخذوہ جیڑا پچھلے سارے نجائز کٹھا کیتا ہے سیسا کیا واپس کرو گورنمنٹ نو یہ تسا کی کٹھا کیتا ہے جی. فما زالو بہی پس مسلسل وہ برداشت کردے رہے حتیٰ کہ انہاں زہر پیا دیتی. یہ تو بندہ نہیں ٹھیک جی، یہ تو سارے کو مال جڑے آرام دے کٹھے کیتے سارے واپس لے لین جی. ہوں تسی ویکھو نا بھی یہ سمجھ آ رہی ہے نا بھی جڑی پچھلی سی پچھلا دور بھی انہیں ظلم دے مال کٹھے کیتے سن تے سکا واپس کرو سارے جی. فحاصلت لہم شہادت و سعادت، اور شمار کیا گیا ہے اہل علم کے نزدیک خلفائے راشدین والعلماء العاملین سے 101 وجہ وصال ہے جی. امام ذہبی نے بڑا تعارف لکھے آندے نے بار بار پڑھو. اچھا ہوں ویکھو نا بھی جیڑا بندہ بھی سچ لے کے نکلدا ہے نا جی انہوں اخیری جان دینی پیندی ہے اخیری. اس واسطے نا پنجابی چاہتے ہیں بھی اگر یہ کام کرنا ہے تو جان اپنی تلی تے رکھو. لفظ سنیا کہ نہیں بھی جان تلی تے رکھو جی دین کا کام کرنا ہے تے جی جی. اچھا جی اگے وہ صحابی جی عقبہ بن عامر جوہنی صحابی مشہور. آپ کی کنیت کیا ہے؟ کنیت جی 7 اقوال ہے. مشہور یہ ہے یہ تو نام ہو گیا نا. وہ کنیت بھی جی اب نال شروع ہوندی ہے. بعد نے آخیا ابو جو مشہور ہے وہ ابو حماد ہے، اور مصر کے والی بنے تھے جناب معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں 3 سال. وکان فقیہن فاضلن 60 ہجری وچ فوت ہوئے جی جی. اگے مزی ذرا سمجھا جی میں بلاؤ جی. امام عالم حبر حافظ محدث شام یوسف بن عبد الرحمن بن یوسف ابو الحجاج جمال الدین ابن الزکی ابی محمد قضائی کلبی مزی محدث الدیار شامیہ فی عصری پیدا ہوئے سن. ولدہ بظاہر حلب تے جوان ہوئے مزہ تو پھر تاں سے مزی من واحد دمشق دے نال کو جگہ سی تے و توفیہ بے دمشق تے ماہرن فی اللغہ پھر حدیث میں اور معرفت رجال حدیث میں 654 وچ پیدا نے تے 700 فوت ہوئے جی. تے بعض نے آکھیا کہ بھئی کدوں فوت ہوئے 700 نا کل عمر کنی ہوئی 99 سال عمر ہوئی جی. ان کے مؤلفات میں سے نا مزی دی
تہذیب الکمال فی اسماء رشال اندر پہ بھوکے بندے کو چویندی نہیں جی تحفۃ الاشراف بے معرفت الاطراف اے اصلے بھی جڑے نا کہ مزی نے اطراف میں کہا ہے تحفۃ فی الحدیث ابن طولون نے کہا ہے کہ معلوم سے ہے یہ بات کہ محدثین ان کے بعد ایال ہیں ان دو کتابوں پر کیڑی ایک اسماء و رجال دی کیڑی تہذیب الکمال تے دوجی تو وہ مشہور ہے اطراف مزی کی اطراف میں یہ لکھا ہے جی تے ہوندہ ہے جی تے والمنتقى من الاحادیث جی تے قول المزی ہاکذا بھی انہوں نے ذکر کیتا ہے نا تھے وہ بھی انج عبارت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم عن عقبہ بن عامر ولم یلقاہ انہوں نے ذکر کیتا ہے تحفۃ الاشراف کہ بھئی عمر بن عبدالعزیز کی ملاقات نہیں ہے کن سے جناب اے شابہ سے نام کتاب کا ہے تحفۃ الاشراف بے مطبوع ہوگی یہ ایک کتاب بدی سارا معتمد العلماء ان کی نظروں کے گرنے کی جگہ بھی سارے تھے پہ گئے اور غرض اساسی اس کتاب کے بنانے سے کہ کتب ستہ کے اطراف جو ہے نا ان کو جمع کرنا اب ایسے طریقے کے ساتھ کہ آسان ہو جائے قاری پر ان کی سندوں کا پہچاننا جو مختلف ہے جو مجتمع تھی ساری ایک کو جگہ کٹھیاں کر دی تھیں پس فا ہوا موجم مرتب ہے صحابہ پاک اور تابعین اور ان کے بعد والوں کے تراجم کے اسماء پر حتیٰ کہ تدوین کی گئیں جمیع احادیث ان طبقات کی جمیعاً پس فجاء علی نسک منظم علی بدیع قبول کیا ہے اس کو سنیں جی کنہوں نے یقبالہ طبیعت قبول کرتی ہے ینشارح لہ الخاطر مع سہولت تناول و کمال الافادہ اس لیے تم القبول عام لحاظ الکتاب لیکن علماء واسن بھی جنہیں صحیح پڑھنا ہے تو جنہوں نے پھر شوق ہے تو انہیں یہ کام کرنا ہے نا تو جنہوں نے اس پاس توجہ ہی نہیں انہوں نے اندر کے لگے جی انہوں نے بھی سانو بعض کی کتاب لب گئی تو بس ٹھیک ہے جی اگر ٹریے من کر نہیں لیا ٹر گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی کس کے سبب سے پہچانا جائے گا ارسال خفی پہچانا جاتا ہے ارسال خفی تین امور میں سے ایک کے ساتھ اور وہ یہ ہیں نسن نمبر ایک ائمہ سے مراد مسجد دے ائمہ نہیں جڑے شعبے دے ائمہ نے بھائی نس کرنا بعض ائمہ کا اس بات پر کہ یہ جو راوی جس سے روایت کر رہا ہے یہ راوی نئی ملاقات کی اس نے اس سے جس سے یہ یا نہیں سنا اس نے مطلقاً اس سے ملاقات تو ہوئی ہے لیکن سماع کوئی نہیں اے بعض ائمہ اگر نس کر دینا تو اتوں پتہ لگے کہ وچ کو راوی ڈگا پہ وچ کو راوی نمبر ایک اگے خود آپ راوی خبر دے دے کہ نئی ملاقات میری ان سے جن سے میں روایت کر رہا ہوں یا میرا ان سے کوئی سماع نہیں ہے ہاں جی مجیء الحدیث من وجہ آخر فیہ زیادۃ شخص بین ھذا الراوی و بین من رواه آنا حدیث کا ایک اور سند سے جس میں ایک شخص زیادہ ہے راوی کے درمیان اور اس کے درمیان جس سے یہ روایت کرتا ہے ایک اور محدث ہے ان دی سند ٹردی ہے تے جتھے انہیں پہنچائی ہے نا اتھے پہنچ کے جس بندے کو روایت کرتا ہے تو پھر اگلے بندے کو دوجی سند بھی اس بندے تک آؤں تے وچ ایک اور بندے تو نہ لیندہ ہے دوجا بندہ تے پھر اتنے جاندی ہے جی یہ تو پتہ لگا بھی اینے جڑا نا ملایا نا نال وچ بندہ رہ گیا کیونکہ دوجے جو لیاندی سند اپنی تو بھی ان دے شیخ نال ملی تے اگوں حدیث بھی ہوئی ہے متن بھی ہوئی ساری گل تے وچ ایک بندہ ہور آ گیا تے پتہ لگا بھی اے
ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਇਹਦੀ ਸਨਦ ਵਿੱਚ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ کہ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ وَهَذَا هذا الأمر الثالث فيه خلاف للعلماء لأنه قد يكون من نوع المزيد في متصل الأسانيد. لیکن آندے نے یہ جو قسم ہے نا یہ بالاتفاق نہیں کہہ سکتے کہ بھی واقعتاً یہ درمیان میں جو اس نے ذکر نہیں کیا وہ یہی راوی ہے، اس لیے کہ مسئلہ کیا ہونا ہے مزید فی متصل الاسانید اوے وے کہ تو ایک محدث کو حدیث روایت کیتی ہے جی، ایک انہیں اتلے محدث کو کیتی ہے، ایک ہور بندے نے حدیث روایت کیتی تو سند تیرے استاد تک گئی ہے، اتنے ایک ہور وچ بندہ ہے تو پھر اگے گئی ہے، یہ جائز ہے کہ جس جرا تیرا استاد ہے انہیں او حدیث پڑھی ہوئے ایک بندے کو بل واسطہ بھی تے بلا واسطہ بھی اندے کو پڑھی ہوئے، کدے اور روایت کردہ اس واسطے نال کدے روایت کردہ بلا واسطہ، انہوں انہیں بلا واسطہ روایت کر دیتی ہوئے دوجے انہوں بل واسطہ کیتی ہوئے تھی، ان دا نا جے مزید فی متصل الاسانید. یہ اگے باقاعدہ تعریف آوے گی، وضاحت آوے گی، لہذا بھی یہ بالاتفاق نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے پہچانا جائے کہ یہ ارسال خفی ہے. سنیں ہی حکمہ هو ضعيف لأنه من نوع المنقطع فإذا ظهر انقطاعه فحكمه حكم المنقطع. مرسل خفی کا حکم وہ ضعیف ہے، وہ اس لیے کہ یہ بھی منقطع کی ایک نوع سے ہے، پس جب ظاہر ہو جائے حدیث کا انقطاع، بس مرسل خفی کا انقطاع ظاہر ہو گیا کہ واقعتاً اس میں انقطاع ہے تو پھر اس کا حکم ہے کس کا؟ منقطع والا حکم تو وہ پیچھے آ گیا ہے جی، سمجھ آ گئی؟ اشہر المصنفات فيه کتاب التفصیل لمبهم المراسیل للخطیب البغدادی. خطیب بغدادی نے اس موضوع پہ کتاب لکھی ہے تفصیل لمبہم المراسیل کی تفصیل لمبهم المراسیل جعل و مختص بالارسال الخفی. آندھنے لبی ہے اجے چھپی کوئی نہیں ہے گی جی جی. اچھا جی، کس چیز کے ساتھ پہچانا جائے گا؟ ارسال خفی پہچانا جائے گا، ارسال خفی امور ثلاثہ میں سے ایک کے ساتھ، اور وہ یہ ہیں نص کرنا بعض ائمہ کا اس پر کہ یہ راوی نئی ملاقات کی اس نے ان سے کہ حدیث بیان کر رہے ہیں ان سے، یا نہیں سنا اس راوی نے ان سے مطلقاً خبر دینا راوی کا اپنی ذات کی طرف سے بائیں طور، نئی ملاقات کی اس سے کہ حدیث بیان کر رہا ہے اس سے، یا نہیں سنا اس سے یعنی اس سے نہیں سنی کوئی شے، آنا حدیث کا ایک اور سند سے جس میں شخص کی زیادتی ہے راوی کے اس راوی کے درمیان اور ان کے درمیان کہ روایت کر رہے ہیں ان سے، ان کے درمیان ایک اور بندہ ہے، اور یہ تیسرا عمر اس میں خلاف علماء کا، اس لیے کہ کبھی ہوتا ہے یہ مزید فی متصل الاسانید کی نوع سے جی. اس سبب سے پہچانا جائے گا ارسال خفی، پہچانا جائے گا ارسال خفی امور ثلاثہ میں سے ایک کے ساتھ، اور وہ امور نص کرنی بعض ائمہ کی اس بات پر کہ اس راوی نے نئی ملاقات کی اس سے کہ حدیث بیان کر رہا ہے اس سے، یا نہیں سنا اس نے اس سے مطلقاً خبر دینی راوی کی اپنے آپ خود خبر دینی راوی کی خود اس بات کی کہ نئی ملاقات کی راوی نے اس سے کہ حدیث بیان کر رہا ہے اس سے، یا نہیں سنی اس سے کوئی شے. آنا حدیث کا وجہ آخر سے جس میں زیادتی ہے شخص کی جو اس راوی کے درمیان ہے اور اس کے درمیان ہے کہ راوی روایت کر رہا ہے اس سے، اور یہ امر ثالث اس میں خلاف ہے علماء کا، اس لیے کہ کبھی ہوتی ہے یہ مزید فی متصل الاسانید کی طور سے. حکم اس کا وہ ضعیف ہے اس لیے کہ مرسل خفی منقطع کی نوع سے ہے، پس جب ظاہر ہو گیا انقطاع حدیث کا پس حکم اس کا حکم منقطع کا ہے. اشہر المصنفات اس میں کتاب التفصیل لمبہم المراسیل
خطیب بغدادی کے لیے جی حکم اس کا وہ ضعیف اے ویکھو نا مثلا اللہ تعالیٰ دا کروڑا شکر مثلا صادق صاحب دا کوئی شاگرد انہیں ایک گل سنی صادق صاحب کو بھی استاد اے گل پڑھان لگیا اے گل سمجھائی سی وہ اتفاق نال اتنے ملن آیا سبق کو کلاس چلتی پی میں وہی گل کر دیتی ہے جی اتفاق نال مقام بھی ہوئی گل بھی وہ آ گئی ہے وہ ہن یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے استاداں کو سنی انہیں اپنے استاداں کو سنی اور وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں خود انہاں کو سنی یہ دونوں گلاں سچیاں نے جی کہ کوئی نہیں اچھا یہ تو کہہ سکتا ہے لیکن ایک وہ شاگرد جن دی میرے نال ملاقات نہیں ہوئی صادق صاحب دے شاگرد دی وہ گل کرے تے آکھے جی کہ مینوں میرے استاداں دسیا تے انہاں دسیا سی کہ استاداں یہ گل کیتی ہن ایک نویں سند جن دے وچ ایک بندہ ہے صادق آ بندہ ڈائریکٹ میرے وال نسبت کر رہا ہے سمجھ آندی بھی چونکہ انہیں میرے کو سن لی ہے انہیں سنی نہیں تو انہیں نہیں کہہ سکتے بھی ان دی سند وچ بھی صادق صاحب ہیں یہ بندہ غلط کہہ رہے ہیں سمجھ آتی بھی گل کہ کوئی نہیں یہ بھی کہ انہوں آدھے نے بھی مزید فی متصل الاسانید بھی ہو جاتا ہے اس طرح جی شاباش 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 اشہر المصنفات اس میں کتاب التفصیل لمحبب المراسیل خطیب بغدادی کی ملحقات الحدیث المنقطع المعنعن والمؤنن تمہید لقد انتهت انواع المردود الستة التي سبب ردها سقط من الاسناد لیکن لما كان المعنعن والمؤنن مختلفا فيهما هل هما من نوع المنقطع ام المتصل لذا رأيت الحاقهما بانواع المردود بسبب سقط من الاسناد تعریف المعنعن لغة المعنعن اسم مفعول من انعن بمعنى قال انعن اصطلاحا قول الراوی فلان عن فلان مثالہ ما رواه ابن ماجہ قال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا معاویہ بن ہشام حدثنا سفیان عن اسامہ بن زید عن عثمان بن عروہ عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکته یصلون علی میامین الصفوف حدیث منقطع کے ملحقات دو حدیث معنعن تے حدیث مؤنن حدیث دونوں دی تعریف آ رہی ہے جی تمہید البتہ تحقیق پورے ہو گئے ہیں انواع مردود کے ایسے انواع جو 6 ہیں وہ انواع کے سبب ان کے رد کا سقط منل لیکن جب کہ ہے حدیث معنعن اور اختلاف کیا گیا ان 2 حدیثوں میں کہ کیا وہ بھی منقطع کے نوع سے ہیں یا کہ اس لیے دیکھا میں نے الحاق ان دونوں کا مردود بسبب سقط من الاسناد کے انواع کے ساتھ ان کے ساتھ میں نے دیکھا کہ اس کو کیا کر دوں لہ کر دوں معنعن کی تعریف لغتاً معنعن اسم مفعول ہے ان آنا یو ان اینو معنعن سنیں اس کا معنی کیا ہوتا ہے ان آنا کہ فلاں نے ان پڑھا فلاں نے ان فلان فلانی ان پڑھا جی اصطلاحاً راوی کا قول فلان ان فلان سمیت اخبارنا حدثنا نہیں بلکہ بچ ان آ جائے کہ فلاں نے فلاں سے روایت کی اس حدیث کو کہتے ہیں معنعن کدے ساری معنعن ہوندی کدے بعض ہوندی ہے جی مثال اس کی وہ کہ روایت یہ کیا اس کو ابن ماجہ نے فرماتے حدثنا عثمان بن ابی شیبہ سانو روایت بیان کی تھی کنہ نا عثمان بن ابی شیبہ نہیں آ رہے تھے
ابن ماجہ کہہ رہے ہیں ہمیں حدیث بیان کی کنہوں نے؟ عثمان بن ابی شیبہ نے۔ ہوا الامام حافظ کبیر مفسر عثمان بن محمد بن ابراہیم بن عثمان ابسی ابو الحسن بن ابی شیبہ کوفی سیکا شہیر صاحب التصانیف 239 وچ ہیں۔ پیدا ہویا کدوں؟ انا بالا ہو، ان کی کل عمر کتنی بنی؟ 83 سال۔ تو حدیث بیان کی ہمیں عثمان بن ابی شیبہ نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں حدیث بیان کی کس نے؟ معاویہ بن، یہ معاویہ بن ہشام القصار ابو الحسن کوفی، آزاد کردہ غلام ہے بنی اسد کا، ان کو کہا جاتا ہے معاویہ بن ابو العباس، صدوق لہو اوہام، کانا بصیر بے علم شریک۔ ابن معین نے فرمایا صالح الحدیث ہیں ولیسا بذاک، لیکن بھی اعلیٰ درجے کے سیکا میں سے نہیں ہے۔ وصال ہے 204 وچ۔ یہ حدیث بیان کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی کس نے؟ سفیان سے، سفیان نے۔ ایتھوں تک تے جڑا نا حدثنا سفیان کہتے ہیں ان اسامہ بن زید، ان یہ اسامہ بن زید لیسی ان کا آزاد کردہ غلام ہے، ابو زید مدنی صدوق یا ہے، یہ جناب اسامہ نہیں ہے اور ہے دے توفی یا 153 بنا پہ ان اسامہ بن زید ان عثمان بن عروہ تا، اے عثمان بن عروہ یہ جناب زبیر کے پوتے ہیں تو جناب عروہ کے بیٹے ہیں، سنیں ہی تو یہ عثمان مدنی یہ ہشام کا بھائی ہے، ہشام بھی بیٹا ہے کن کا؟ جناب عروہ کا۔ تے وکان اصغر منہ، لیکن فوت پہلے ہو گیا، تائیں جاندے نے بھی جمن دی ترتیب ہے، واپس جان دی ترتیب کوئی نہیں۔ تے توفی یا 140 تو پہلا فوت ہو گیا جی۔ اچھا جی، تے ان عثمان ابن عروہ، ان عروہ پیچھے تعارف آ گیا، ان عائشہ تا آپ کا بھی تعارف پیچھے آ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہن ایتھوں ان شروع ہویا سفیان تو بعد، ان اسامہ بن زید ان عثمان بن عروہ ان عروہ تا ان عائشہ تا رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ قالت ام المومنین فرماتی ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتے ہیں تو فرشتے دعا کرتے ہیں نزول رحمت کی، جو صفوف کے اندر دائیں جانب ہوتے ہیں، جو دائیں جانب ہوتے ہیں جی، اے شابہ سے حدیث منقطع کے ملحقات معنعن اور معنن تمہید، البتہ تحقیق ختم ہو گئے۔ اے مردود کے انواع 6 وہ انواع کہ سبب ان کے رد کا سخت من والی سناد ہے، اور 6 انواع دی صفت جڑا نا جو صفت بننی سنتے پہ ہو، لیکن جب کہ ہے معنعن اور معنن، اختلاف کیا گیا ان دونوں میں کہ کیا وہ دونوں منقطع کے نوع سے ہیں یا متصل سے ہیں، اسی لیے دیکھا میں نے الحاق دونوں کا مردود کے انواع کے ساتھ۔ مردود کون؟ بے صحابہ بے سخت من علی سناد۔ تعریف معنعن کی لغتاً، معنعن اسم مفعول ہے ان آنا سے، بمانا اس نے کہا ان حدیث کی گل نہیں، مطلقاً بھی جڑا بندہ بولے نا ان تو انہوں آندے نے جڑے اس نے ان کیتا ہے جی جی، وہ جی میں آکھتا کی ٹاں ٹاں کردہ پہ جی۔ اصطلاحاً راوی کا قول فلان ان فلان، ایشا بس ہے جی۔ مثال اس کی وہ ہے کہ روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے، فرمایا حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا معاویہ بن ہشام قال حدثنا سفیان، ہونا گا کالا نہیں آکھنا، یہ کال ہے تھے وچ آکھی دے جس نے جی، یہ تھے گا نہیں آکھنا،
عن اسامہ بن زید عن عثمان بن عروہ عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم قالت، فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف. شابہ شابہ نکر ٹوٹ 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 ٹوٹ. منقطع کے ملحقات معنعن اور مؤنن تمہید البتہ تاخیر ختم ہو گئے ہیں. مردود کے انواع ستہ وہ کے سبب ان کے رد کا سخت من اوے مردود پنجابی والا نہیں ہو، بار بار کہہ رہے ہیں. جب کہ ہے معنعن اور مؤنن اختلاف کیا گیا ہے ان دونوں میں، کیا یہ دونوں منقطع کی نوع سے ہیں یا متصل کی نوع سے ہیں. اسی لیے دیکھا میں نے دونوں کے الحاق کو مردود کے انواع کے ساتھ جو مردود ہے بسبب سخت من الاسناد کے. تعریف معنعن کی لغت اسناد اسناد نہیں اسناد. جی کہا اس نے عن اصطلاحاً راوی کا قول فلان عن فلان. مثال اس کی حدیث ہے کہ روایت کی ابن ماجہ نے قال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا معاویہ بن ہشام قال حدثنا سفیان عن اسامہ بن زید عن عثمان بن عروہ عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف. حل ہوا من المتصل او المنقطع اختلف العلماء فيه على قولين قیل انه منقطع حتى يتبين اتصاله وهذا القول غير معتمد والقول صحیح. الذي عليه العمل وقاله الجماهير من اصحاب الحديث والفقه والأصول انه متصل بشروط اتفقوا على شرطين منها واختلفوا في اشتراط ما داهما. اما الشرطان اللذان اتفقوا على انه لا بد منهما ومذهب مسلم الاكتفاء بهما فهما الا يكون المعنعن مدلسا أي يمكن لقاء بعضهم بعضا أي لقاء المعنعن بمن أنعن عنه. واما الشروط التي اختلفوا في اشتراطها زيادة على الشرطين السابقين فهي ثبوت اللقاء وهو قول البخاري ریجے بخاری وابن نیجے المدینی والمحققین طول الصحبت وهو قول ابي مظفر السمعاني. نیجو ہاں ٹھیک ہے نیجے معرفته روایت عنہ وهو قول ابي عمرو الداني. کیا یہ معنعن جو ہے معنن آگے آئے گی، معنعن یہ متصل سے ہے یا کہ سنیں بھی جو حدیث ان سے روایت ہے اس کو متصل میں رکھنا ہے یا کہ اختلاف ہے علماء کا اس میں دو قولوں پر. نمبر ایک کہ یہ حدیث منقطع ہے حتیٰ کہ واضح ہو جائے اس کا اتصال تا متصل بنیں گے، لیکن یہ قول غیر معتمد ہے. یہ قول سنیں اے شاباش. هذا القول الاول الذي قال المحاسبی فی کتاب له سماه فهم السنن. یہ نکت الحافظ سنیں ایک قول لیکن معتمد نہیں ہے. جی توجہ کریں، قول صحیح وہ کہ جس پر عمل ہے اور قول کیا اس کا جماہیر نے محدثین سے اور جماہیر من اصحاب الفقات من اصحاب الحدیث سارے وہ کی سنی. وہ یہ ہے کہ حدیث معنعن متصل ہوتی ہے اگر یہ شرطیں پائی جائیں تو. اگر تو پھر کیا ہوتی ہے وہ، لہذا کوئی اعتراض نہیں. پھر وہ راوی دیکھا کہ بچ کو ضعیف تو نہیں ہے گا. جی اتفاق کیا ہے علماء نے دو شرطوں پر، ان شروط سے دو پر سب کا اتفاق ہے، اور اختلاف کیا ہے ان کے شرط کرنے میں جو ان دو کے ماں سوا ہے. سنیں جی، بہرحال شرطان وہ کہ اتفاق کیا اس پر کہ ضروری ہے دو شرطیں پائی جائیں تو حدیث متصل ہو سکتی ہے، اور امام مسلم کا مذہب اکتفا ان دو کے ساتھ ہی ہے.
امام مسلم آندے نے اے 2 شرطاں پائیاں جان میرے نزدیک حدیث وہ 2 شرطاں سمجھا جی یہ کہ نہ ہو معنعن مدلس یہ جڑا معنعن ہے جی یہ دا پہلے مدلس ہونا ثابت نہ ہوئے کہ نے کدے تدلیس نہیں کیتی ایک گل دوجی یہ کہ ممکن ہو ملاقات بعض کی بعض کے ساتھ یعنی معنعن کی ملاقات اس کے ساتھ کہ جس سے وہ ان کر رہا ہے ملاقات ممکن ہوئے ثابت ہے کہ نہیں ملاقات ممکن ہے ملاقات ممکن ہے جی بھی انج نہیں بھی ایک بندہ مکہ شریف ہے تے ایک بندہ جڑا ہے نا اتنے رہندا جاپان تے اے نہ مکہ شریف والا ثابت ہے کدی سفر تے ادھر گیا تے نہ جاپان والا کدی ادھر گیا تے یہ ہن ان کرے گا تے مطلب وچ کوئی بندہ واسطہ ہے جی بھی ایک ملاقات ممکن ہے علاقہ نیڑے وے آنا جانا ہے وے تے زمانہ بھی ایک کے لہذا ان کیتا ہے تے امام مسلم آندے نے متصل کیے بس سو اے 2 شرطاں اس اتفاق ہے ایک دا ہے کہ معنعن کی ہوئے دوسرا معنعن کی ان آنا سے اس سے کہ جس سے انن کے ملاقات ممکن ہو تو یہ حدیث کی ہے وہ شروط کے اختلاف کیا ان کے شرط کرنے میں جو زیادہ ہیں شرطین سابقین پر وہ یہ ہے امام بخاری تے ابن مدینی تے محققین کہندے نے ملاقات ممکن بھی ہوئے تے نال ثابت بھی ہوئے کہ ملاقات ہوئی ہے یہ بھی گل ثابت ہوئے یہ بھی گل کہ ملاقات ہوئی ہے ملاقات ہوئی ہے تاں ان والی کی بنے گی اے شرط جڑی نا امام بخاری دی تے امام مسلم اس دے قائل نہیں ہے گی جی امام مسلم اس دے قائل نہیں ہے گی جی سنیں جی یہ ہن شرط جڑی نا امام بخاری صاحب دی ہے تے ابن مدینی دی ہے تے ہور محققین دی سنیں او شابہ ہاذا شرط بنے پہ ہو یہ شرط نہیں ثابت مگر نہ نہیں ثابت نہ امام بخاری سے اور نہ جڑی نہیں لائی اہل ثبوت ہے بلکہ شرط کیا دونوں کو مثل جیسے شرط امام مسلم کی وقد ناقش حول هذا شرط ان کے ساتھ کہ لا مزید علیہ شیخ حاتم بن عارف بن ناصر شریف اونی حافظ اللہ فی کتاب اجماع المحدثین علی عدم اشتراط العلم بالسماع فی الحدیث الاخری ہیں جی ان دی گلا کی بھی یہ ثابت نہیں ہے لیکن مشہور اسی طرح ہی خیر اچھا تے محققین اگے تیسری اس تو بھی اگے شرط تھی کہ لمبی صحبت بھی ثابت ہوئے ملاقات بھی تے نال مان گئے ہمیں تو بتاں بھی آنا والی اور یہ قول ہے ابو المظفر سمعانی کا یہ قول ہے ابو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار تمیمی مروزی اصولی متکلم علم کلام محدث کان علی مذہب ابی حنیفہ تے ثم تحول عنہ الی مذہب شافعی جی امام طاوی شافعی سن حنفی ہو گئے جی چلو جی وولدہ 400 تے فوت ہوئے اے مطلب ان کے مؤلفات منہاج اہل السنہ القوات فی اصول الفقہ سنیں جی انہاں دا قول ہے کہ لمبی صحبت بھی ثابت ہوئے تے تیسری شرط جڑی وکھری ہے معرفتہ بالروایت عنہ معرفتہ ولفظ شرط ہی ھذا ینظر من جزئہ بیان المسند والمرسل والمنقطع اتھے لبے گا جی کہ بھئی جاننا اس کا یعنی اس کی معرفت بالروایت عنہ کہ سانو یہ گل پتہ لگے کہ یہ اندر کو روایت کردے نے جی یہ گل بھی ہونی چاہیے جی سنیں جی صرف طول صحبت ہی نہیں بلکہ روایت بھی بس صرف گھوڑے نو پٹھے نہیں پاندے رہے حدیثاں بھی روایت کیتیاں نے یہ بھی گل پتہ لگے سنیں ہی صرف انہاں نوں کاشیاں دی کوئی ذمہ داری نہیں اس تے نہیں ہے کوئی سکھا بھی ہوگی جی یہ قول ہے کہ ان کا ابو عمر دانی
الحافظ المقری الکبیر ابو عمر عثمان بن سعید بن عثمان اموی مولا ہمدانی القرطبی کان عالم فی القراءت و تفسیر، ان کے لیے معرفت ہے بالحدیث و طرق الحدیث رجال الحدیث 444 فوت نے، ان کے لیے تصانیف ہے 100 تو چوکھیاں، التحسیر فی القراءت سبع تھلے پہ یہ جی کتاب نہ دیجیے، تے دوسرا المقنے فی رسم المصاحف و نقطہا، بھی قرآن پاک لکھنے دا طریقہ کی ہے جی، اہتداء فی الوقف والابتداء، یہ بھی ساری قراءت دے متعلق کتاباں نے آپ دیاں جی، جامع البیان فی القراءات وغیرہ ذالک، یہ ساریاں قراءت دے متعلق نے، قرآن پاک دے متعلق۔ چلو سمجھ آ گئی ہوں کیا وہ کون وہ روٹی جی متصل سے ہے یا منقطع سے، اختلاف کیا علماء نے اس میں قولین پر، بعض نے کہا ہے معنعن منقطع ہے حتیٰ کہ واضح ہو جائے اتصال اس کا، یہ قول غیر معتمد ہے، قول صحیح وہ ہے جس پر عمل ہے، اور قول کیا اس کا جماہیر نے حدیث اور فقہ اور اصول کے اصحاب سے، یہ بات کہ معنعن متصل ہے شروط کے ساتھ، اتفاق کیا ہے شرطین پر ان شروط سے، اور اختلاف کیا ہے ان کے شرط کرنے میں جو ان دو کا ما سوا ہیں، بہرحال شرطان وہ کہ اتفاق کیا ہے اس پر کہ ضروری ہے ان دو سے، اور امام مسلم کا مذہب ہے اکتفا ہے نہیں دو کے ساتھ، بس وہ دو شرطیں یہ کہ نہ ہو معنعن مدلس، یہ کہ ممکن ہو ان کے بعض کی ملاقات بعض سے، اور پامے شگرد اتنے گیا ہوئے پامے استاد اتنے آئے ان شہر ویکھن تے انہوں کو روایت کر لی ہوئے جی، کیونکہ موجود جی وہ اللہ دے بندے ہو جڑی یہ تو وکھرے تعارف دیاں کتاباں کہ فلانے محدث جدوں فلانے شہر وچ گئے اعلان ہو گیا سرکاری طور تے فلانا محدث آیا ہے جنہ حدیث پڑھنی جمع ہو جاؤ، تے اینے وڈے مجمع لگدے سن، اینے بھی استاد انہاں بہنا کسی اچھی تھان تے انہاں حدیث اپنی کتاب تو بولنا ہے تے اگلے لکھنا ہے، جلسہ نہیں تقریر دا، حدیث روایت کرنی لکھنا، سارے کاغذ پنسلاں لے کے آ گئے نے، پھر انہیں نے وڈے مجمع نے وچ مستملی کھڑے کرنے پیندے سن اچھی جگہ دے، اوتھے انہاں جڑا بولیا انہاں دی آواز پیچھے پہنچانی، ہولی ہولی سپیڈ نہیں لگی 100 دی، تو پھر لکھنا ہے، پھر لکھ کے مختلف بندیاں اٹھ کے دوبارہ پڑھنا ہے کہ باقی استاد دی کتاب دے برابر ہے، یہ سارے پاسوں جس لئے واضح ہونی ہیں تو پھر تسلی ہونی ہے، جیڑی گل دسنی ہوئے ویک لکھیا ہوندہ سی کہ اس محفل جڑی کلمہ کٹدے سن نا لوکی، جڑا تھلے بورا ڈگدا سی، غریب لوگ بعد پنڈا بن کے لجا کے چولہاں چک بال دے ہوندے سن، یہ موجود ہے جی مطلب انج لوکی بھی فلانے محدث آئے نے تو فٹوفٹ جمع ہو جو حدیثاں لکھی انہوں کو جی چلو جی کدے گیا بھئی ایک اور بہرحال شروط، وہ شروط کہ اختلاف کیا علماء نے ان کے شرط کرنے میں، شرطین سابقین پر زیادتی بھی یہ بھی شرط ہیں کہ کونی، پس وہ ثبوت لقاء ہے، اور یہ قول امام بخاری کا اور ابن مدینی کا اور محققین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور طول صحبت ہے، اور وہ قول ہے ابو المظفر سمانی کا، پہچان معرفت بالروایت، بھئی معرفت راوی کی روایت کے ساتھ اس شیخ سے، یہ بھی پتہ لگے جی، اور وہ قول ہے ابو عمر دانی کا، چل میں کیا کی صلاح ہے تیرے سب تو پڑھا دیتے ہیں یار، قول صحیح ہو کہ جس پر عمل ہے، اور قول کیا اس کا جماہیر محدثین فقہاء اور اصولیین سے، اور یہ ہے
मुआन मुत्तसिल है लेकिन चंद शर्तों के साथ। इत्तेफाक किया उलमा ने शर्तैन पर उन शर्तों से और इख्तिलाफ किया पर दो शर्तों के माशवा की शर्त करने में। बहरहाल शर्तान वो कि इत्तेफाक किया इस पर भी ज़रूरी है उनसे, और इमाम मुस्लिम का मज़हब इत्तेफा है उन दो के साथ। बस वो दो शर्तें ये है कि ना हो मुआनिन मुदल्लिस, ये कि मुमकिन हो मुलाकात उनके बाद की बात से, यानी मुआनिन की मुलाकात मन आना के साथ। और बहरहाल शुरूत वो कि इख्तिलाफ किया है उनके शर्त करने में बतौर ज़्यादती शर्तैन साबिकैन पर पस वो ये हैं। मुलाकात, और ये कौल है इमाम बुखारी इब्न मदीनी और मुहक्किकीन रहिमहुल्लाह का, और कूल सोहबत, और ये कौल है अबुल मुज़फ़्फ़र से यानी सिर्फ मुलाकात नहीं, कुछ दिन रहा भी होना। और मारिफत रावी की रिवायत अनहु के साथ, और ये कौल है अबू अमर तानी।